علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے کہ ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی، تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کے ذات پاک پر ہوتا ہے، اور وہ اپنی صفاتوں میں اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور سب سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنے سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں، اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنے حکمت و تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ صفاتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں اور بے نظیر ہے۔ صمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ صمد کے معنی جو ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لا زوال اور غیر فانی ہو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کھائے، نہ اس میں سے کچھ نکلے، نہ وہ کسی میں سے نکلے، یعنی نہ اس کی اولاد ہو، نہ اس کا ماں باپ ہو۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے۔ اور ابن جریر کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے صراحتاً یہ مروی ہے کہ جیسے اور بہت صحابہ سے اور تابعین سے مروی ہے، صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ ابن مروید فرماتے ہیں کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو، لیکن اس کا مرفوع ہونا ٹھیک نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ موقوف ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں لفظ صمد کی تفسیر ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے ہیں، اور صحیح یہ کل صفاتیں ہمارے رب عز و جل میں ہیں۔ اس کی طرف سب محتاج بھی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑا ہے۔ اسے نہ پیٹ ہے، نہ وہ کھوکھلا ہے، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہے اور وہ صرف باقی ہے وغیرہ۔ پھر فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ بیوی، جیسے اور ایک جگہ ہے کہ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ
वखलक कुल्ल शै, यानी वो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, उसे औलाद कैसे होगी? उसकी बीवी नहीं, हर चीज़ उसी ने पैदा किया, यानी वही हर चीज़ का खालिक व मालिक है। फिर उसके मखलूक और मिल्कियत में से उसके बराबरी और हमसरी करने वाला कौन होगा? और इन तमाम अयूब और नुकसान से पाक है। जैसा और एक जगह फरमाया क़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, यानी ये कुफ़ार कहते थे कि खुदा की औलाद है। तुम एक बड़े बुरी चीज़ लाए, करीब है कि आसमान फट जाए और ज़मीन शक़ हो जाए, ज़मीन फट जाए, ज़मीन चौड़ी हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े, इस बिना पर कि उन्होंने कहा कि खुदा की औलाद है। हालांकि खुदा को ये लायक नहीं कि उसकी और हो, तमाम ज़मीन में कुल के खुदा के ग़ुलाम है बनकर आने, खुदा के पास तमाम का शुमार है और उन्हें एक एक करके गिन कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला, और ये सब के सब तन्हा तन्हा उसके पास क़यामत के दिन हाजिर होने वाले हैं। और एक जगह है कि वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा सुब्हानहु बल, यानी उन काफिरों ने कहा कि रहमान की औलाद है, खुदा उससे पाक है, बल्कि वो तो खुदा के बाइज़्ज़त बंदे हैं, बाद में भी उससे सबकत नहीं करते, उसी के फरमान पर आमिल है। और एक जगह है वजअलू बैनहु व बैनल जिन्न नसबा, यानी उन्होंने अल्लाह ताला के और जिन्नात के दरमियान नसब कायम करके रखा है, हालांकि जिन्नात तो खुद उसके फर्मा बरदारी में हाजिर है। अल्लाह ताला उनके बयान करदा अयूब से पाक व बरतर है। सही बुखारी शरीफ में है कि ईज़ा देने वाली बातों को सुनते हुए सब्र करने में खुदा ताला से ज़्यादा साबिर कोई नहीं। लोग उसकी औलाद बताते हैं और फिर भी उन्हें रोज़ियाँ देता है और आफियत व तंदुरुस्ती अता फरमाता है। बुखारी की रिवायत में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम मुझे झुटलाता है, हालांकि उसे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे गालियाँ देता है, उसे ये लायक भी नहीं था। उसका मुझे झुटलाना तो यह है कि वो कहता है कि जिस तरह औलाद खुदा ने मुझे पैदा किया ऐसे ही फिर नहीं लौटाएगा, हालांकि पहले मर्तबा की पैदाइश दूसरी मर्तबा की पैदाइश से आसान तो ना थी। जब मैं उस पर कादिर हूँ तो इस पर क्यों नहीं? और उसका मुझे गालियाँ देना यह है कि वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला ही हूँ, ना मेरी औलाद है और ना मेरे माँ बाप है और ना मुझ जैसा कोई है। ये खुद अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।